کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں کشمیریوں کی ترجمانی کر کے ہمارے حوصلوں کو تقویت بخشی ہے۔ حریت قائدین نے کہا کہ ترک صدر نے جس طرح ہر فورم پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا، وہ قابل تعریف ہے، جس کے لیے کشمیری عوام ترک صدر کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے صدر باقاعدگی سے مسئلہ کشمیر کو جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دے کر اس کے فوری حل پر زور دیتے رہے ہیں۔ حریت قائدین نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو تنازع کشمیر حل کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ترک صدر نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ 75 سال قبل آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے درمیان امن اور یکجہتی قائم نہیں کر سکے، جو بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ کشمیر میں ایک منصفانہ اور مستقل امن اور خوشحالی قائم ہو۔ India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. بھارتی پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان کو بھارتی فلم گراؤنڈ زیرو کے عملے کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا۔ بھارتی پولیس نے اس وقت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جب لوگوں نے ضلع کے علاقے پہلگام میں بھارتی فلم کی شوٹنگ عملے کے خلاف احتجاج کیا۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی فلمی اداکار عمران ہاشمی اتوار کو پیش آنے والے اس واقعے میں زخمی ہو گئے، تاہم فلم سٹار ہاشمی نے زخمی ہونے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ بدنام زمانہ ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے بھارتی پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں فلاح عام ٹرسٹ کے دفاتر اور گھروں پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے سری نگر، بارامولہ، اسلام آباد، کلگام اور جموں میں فلاح عام ٹرسٹ کے دفاتر اور مختلف گھروں پر مارے گئے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی ہندوتوا حکومت کو علاقے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے حد بندی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فاروق عبداللہ نے ضلع رامبن کے علاقے بٹوٹ میں ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے نئی دہلی کی تشکیل کردہ حد بندی کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کی تشکیل میں جو جغرافیائی منطق پیش کی گئی ہے وہ محض ایک دھوکہ تھا اور اصل مقصد فسطائی BJP حکومت کو فائدہ پہنچانا تھا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ BJP کا دوگلا پن، فریب کاری اور خود غرضی کا ایجنڈا بے نقاب ہو گیا ہے، جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔